آج کا جو موضوع چنا گیا ہے وہ ہے بدلتی تقدیر۔ تو آئیے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تقدیر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو تقدیر لفظ جو ہے قدر سے بنا ہے، جس کے معنی مقدر کے ہوتے ہیں، یعنی تقدیر، مقدر، یہ تمام جو لفظ ہے اس کا جو روٹ ورڈ بنا وہ قدر بنا، جس کے معنی ہوتے ہیں پیمانے کے، جس کے معنی ہوتے ہیں اندازے کے، جس کے معنی ہوتے ہیں قسمت کے، جس کو ہم مقدر کہتے ہیں، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ انگلش میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو اس کے معنی نکل کر آئیں گے ڈیسٹینی، اس کے معنی نکل کر آئیں گے فیٹ۔ اور تھوڑا سا ہم جب سائنسی روشنی کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے معنی نکل کے آئیں گے پریسیشن، کیونکہ ایک ہوتی ہے ویلیو ایکوریٹ اور ایک ہوتی ہے پریسائز ویلیو۔ تو ہم جو ہے تقدیر کو جو ہے مقدار سے جب مشابہ کرتے ہیں، جب ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کے معنی نکل کر آتے ہیں پریسائز، جس کو ہندی میں بھاگیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تقدیر کیا ہے؟ تو کسی بزرگان دین سے ایک شخص نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ تقدیر یہ ہے، بند مٹھی ہے، کہ اس مٹھی میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، اس مٹھی میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ بس یہ تقدیر ہے، کیا ہے؟ اب اس کا پیمانہ آپ کو لگانا ہے، لگاتے بیٹھیے۔ تو یہ بزرگان دین کا انداز ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کا۔ پھر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو تقدیر کی جو ہے موٹی موٹی اگر میں 2 قسم کی بات کروں تو ایسے تو بہت طریقے کی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جو بدلی جا سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بدلی جا سکتی ہے، یعنی دعاؤں سے، صدقہ و خیرات سے۔ یہ تقدیر جو ہے دعاؤں سے اور صدقہ و خیرات سے جو ہے بدلی جا سکتی ہے۔ اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو اٹل ہوتی ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا، وہ بدلی نہیں جا سکتی۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، یعنی اٹل تقدیر، جس میں بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کئی بزرگان دین، کئی مشائخ عظام، کئی ایسی بزرگ ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ کہا کہ انہیں تقدیر مبرم میں بھی مداخلت ہے۔ کیا ہے؟ تقدیر مبرم میں بھی وہ مداخلت رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے انہیں وہ جو ہے طاقت و قوت عطا فرمائی کہ وہ تقدیر مبرم میں مداخلت رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہم جب کئی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک مثال جو ہے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی جو نکل کر آتی ہے کہ ایک پریشان شخص جو ہے اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ اپنے پیر و مرشد سے جو ہے عرض کرتا ہے کہ یا حضور بولے جو میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ مجھے تجارت کا حکم دیتے ہیں؟ کیا میں یہ تجارت کروں، اس میں مجھے نفع ہوگا؟ تو آپ کے پیر و مرشد آپ کو منع کرتے ہیں تجارت کے لیے۔ تو وہ مرید جو ہے لوٹ جاتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوٹتا ہے اور راستے سے جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ پریشان حال ہوتا ہے، اس کے رزق کے لیے کوئی اور ذرائع موجود نہیں تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہوتا ہے تو اس قافلے کے اندر جو ہے غوث پاک اس کو نظر آتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے بیٹھا ہے اداس، تو غوث پاک اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، تو پریشان حال کیوں بیٹھا ہے؟ تو وہ اپنا جو ہے پورا معاملہ غوث پاک کو فرماتا ہے۔ تو غوث پاک اس شخص کو فرماتے ہیں کہ جا تو تجارت کر، کیا کر، جا تو تجارت کر، میں تجھے تجارت کا حکم دیتا ہوں۔ تو وہ شخص جو ہے خوش ہو کر جو ہے نکل پڑتا ہے تجارت کے لیے۔ جو ایک قافلہ جاتا ہے شہر کے اندر، اس تجارت کے وہ قافلے کے ساتھ وہ نکل پڑتا ہے وہ شخص۔ تو راستے میں جو ہے سفر لمبا دراز تھا، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ پڑتا ہے رات کے وقت، تو اس کو نیند آتی ہے۔ تو وہ نیند میں خواب دیکھتا ہے، وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ جو جہاں پر شہر کے اندر وہ تجارت میں دکان لگایا تھا،
تو وہاں پر باڑھ آ گئی، طوفان آ گیا، اور پوری جو تجارت تھی، پورے جو مال تھے وہ برباد ہو گئے. اس باڑھ کے اندر کیا ہو گئے؟ بہہ گئے. جتنے بھی تجارت تھے، لوگ تھے وہاں پہ، کیا ہو گئے؟ برباد ہو گئے. ان کا مال کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا. وہ یہ شخص جو ہے خواب میں دیکھتا ہے. تو دوسرے دن جو ہے پھر وہ اندر جو ہے اس کے اندر ایک خوف طاری ہوتا ہے. تو وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بولے یا حضور، بولے میں نے یہ خواب دیکھا. تو بولے بے شک تو نے صحیح دیکھا. بولے کہ بولے تیرا پیر بھی کامل تھا، تیرے پیر نے جو حکم دیا تھا وہ تیرے لیے بہتر تھا. کیا تھا؟ تیرا پیر جو ہے کامل ہے، اس نے جو تجھے حکم دیا کہ تجارت نہیں کرنا، تو تیرا پیر کامل ہے، اس نے صحیح حکم دیا تھا. کیونکہ اس کو پتا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ جاننے والا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ فیوچر کو جاننے والا تھا. کیا تھا؟ تیرا پیر کامل تھا، وہ جاننے والا تھا. تو اس نے صحیح فرمایا تھا. اس کو پتا تھا کہ اس میں تجھے نفع نہ ہوگا بلکہ نقصان ہوگا. لیکن جو ہے میں نے اللہ سے جو ہے رجوع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے میں نے تیرے حق میں دعا کیا، تو اللہ نے میری دعا کو رد نہیں کیا، بلکہ جو ہے اس نے حکم دیا کہ جا تو اجازت دے دے اس شخص کو تجارت کرنے کے لیے. تو تیری یہ جو بلا تھی وہ خواب کے اندر جو ہے تبدیل ہو گئی. تو پتہ کیا چلا کہ اس کے رزق میں جو لکھ دیا گیا تھا کہ یہ تجارت سے اس کو منافع نہیں ہوگا، اس کے رزق میں، اس مرید کے رزق میں کیا لکھ دیا گیا تھا کہ وہ اس تجارت سے منافع نہیں کمائے گا. لیکن غوث پاک نے کیا کیا؟ اس کی تقدیر کو بدل دیا، اس کے رزق کو بدل دیا. کیونکہ رزق تو لکھا جا چکا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رزق کیا کیا جا چکا ہے؟ تو رزق تو لکھا جا چکا ہے. تو یہ مفہوم کے اعتبار سے کیا ہے؟ غوث پاک کے کیا تھی؟ تو اس تقدیر مبرم کے اندر بھی کیا تھی؟ مداخلت تھی. تقدیر مبرم میں بھی کیا رکھتے ہیں آپ؟ مداخلت رکھتے ہیں. تو کئی ایسے واقعات بزرگان دین کے ملتے ہیں جس میں اللہ نے ان کو جو ہے کچھ خاص جو ہے قوت عطا فرمائی کہ جو وہ ہے تقدیر مبرم میں جو ہے مداخلت رکھتے ہیں. پھر آئیے ہم ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف کیا فرماتا ہے. تو قرآن شریف اور حدیث مبارکہ تقدیر کے تعلق سے، یعنی تقدیر سے مناسبت رکھنے والی کچھ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی 5 کنجیوں کے تعلق سے فرماتا ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 34 کے اندر، اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیب کی جو ہے 5 کنجیاں ہیں. اس میں سے پہلی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. دوسرا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورت کے رحم مادر میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تیسرا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی. چوتھا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی. اور پانچویں کنجی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی. تو جب ہم اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اور اس کا رسول فرماتا ہے کہ جو ہے غیب کی 5 کنجیاں ہیں. غیب کی 5 کنجیاں ہیں. کنجیاں یعنی خزانہ، چابی. کتنی ہے؟ تو 5 خزانہ موجود ہیں. اس کی چابی کسی کے پاس نہیں. اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتا ہے کہ اس کی چابی کسی کے پاس نہیں. وہ جس کو نوازنا چاہے اس کو نوازتا ہے. تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو بے شک برحق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ انپریڈکٹیبل ہے. کیا ہے یہ انپریڈکٹیبل ہے، جس کا تعلق تقدیر سے ہے. کیونکہ تقدیر کیا ہے؟ تو بن مٹھی ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے اسے نہیں پتا. اسے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا اس کے ساتھ. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ انپریڈکٹیبل کیا چیز ہونے والی ہے. اگر وہ کتنا بھی جو ہے پلاننگ کر لے انسان کہ کل میں یہ کروں گا، اٹھ کر وہ کروں گا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب آئیے دوسری، تو عورت کے رحم مادر میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن ماشاء اللہ جو ہے آج جو ہے سائنسی دور ہے. آج جو ہے سائنس نے اتنی ترقی کر لیا ہے کہ ہمارے پاس سونوگرافی مشین موجود ہے جس سے ڈاکٹر یہ پتا کر سکتا ہے
کہ عورت کے رحم مادر میں کیا ہے جینڈر، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو. یہ بات دیگر ہے کہ قانوناً جو ہے وہ جرم ہے، اس سے انکار نہیں ہے. قانوناً کیا ہے، یہ جرم ہے. اس کا ہمیں جو ہے دھیان رکھنا ہے کہ جینڈر کو جاننا آج کیا ہے، قانوناً جرم ہے. لیکن ڈاکٹرز کو تو پتہ ہوتا ہے نا سونوگرافی کے ذریعے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو یہ جو دوسری کنجی ہے، آج سائنس نے کیا کیا اور اس کی ایکوریسی کیا ہے. تو اس کی ایکوریسی تو 100% ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے وہ جینڈر کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے. پھر آئیے تیسرا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی. تو آئیے ہم آج ویدر فورکاسٹ کی بات کرتے ہیں. تو آج سائنس نے ایسے سینسرز کی جو ہے انوینٹ کی ہے کہ جس سے ویدر فورکاسٹ آنے والے پورے ہفتوں کا پتہ چلتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ بات دیگر ہے کہ اس کی ایکوریسی 75% ہو سکتی ہے، اس کی ایکوریسی 80% ہو سکتی ہے، اس کی ایکوریسی 85% ہو سکتی ہے، اس کی ایکوریسی 95% ہو سکتی ہے. اسی لیے تو میں نے شروع میں کہا نا کہ تقدیر کے ایک معنی نکل کر آئیں گے پریسائز کے، پریسیشن کے. کیونکہ اتنا یاد رکھنا، اللہ ایکوریٹ ہے، اللہ اپنے آپ میں مکمل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. کیا نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے آپ میں مکمل ہے، قائم ہے. یہ تو ہر ایک کا ایمان ہے. لیکن ایک ہوتا ہے پریسائز ریڈنگ اور ایک ہوتا ہے ایکوریٹ ریڈنگ، اور دونوں کے درمیانی فاصلے کو ہم کیا کہتے ہیں، ایرر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، ایرر کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل بارش ہونے والی ہے، تو بے شک بارش ہوگی. لیکن اگر ایک انسان جو سائنٹسٹ ہے، اگر وہ کہتا ہے ویدر فورکاسٹ کے اندر اس سینسر کے بنا پر کہ کل جو ہے بارش ہونے والی ہے، تو اللہ نے جو کہہ دیا تو وہ مقرر ہے. لیکن بندے نے جو کہا تو وہاں پر کیا ہے، تو وہاں پر ڈاؤٹ ہے. وہ اس کا اندازہ ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کا پیمانہ ہے. وہ پیمانے کے بھروسے پر وہ اندازہ لگا رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں. اس کا پریڈکشن رانگ بھی ہو سکتا ہے، اس کا پریڈکشن رائٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ 100% نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھی انومان لگا رہا ہے وہ پریسائز نہیں ہے، پریسیشن کے اوپر بول رہے ہیں، وہ ایکوریٹ نہیں ہے. اور دونوں کے فاصلے کو، دونوں کے ڈفرنس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایرر کہتے ہیں. تو ایک اعتبار سے اس کی ڈیفینیشن کیا بنی تقدیر کی، وہ ایرر جو اللہ اور بندے کے درمیان ہو وہ تقدیر ہے. تقدیر کی ڈیفینیشن کیا بنی، وہ ایرر جو بندے اور اللہ کے درمیان ہو. یعنی میں بندے کے اعتبار سے بول رہا ہوں، اللہ کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. یہ ایرر کس کی طرف سے ہے، یہ ایرر انسان کی طرف سے ہے. تو انسان جب اس کا انومان لگا رہا ہے، انسان جب اس کا پریڈکٹ کر رہا ہے، تو انسان کی طرف سے جو فاصلہ ایکوریٹ ریڈنگ میں اور پریسائز ریڈنگ میں، یعنی اللہ کا حکم اور بندے کا انومان، اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، جو پردہ ہے، جو غیب ہے، جو آڑ ہے، جو ڈفرنس ہے، جو ایرر ہے، اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. یہ جو تقدیر کی ڈیفینیشن بنی، یہ سائنسی اعتبار سے بنی. اب یہ میں ٹیکنیکل ڈیفینیشن بتا رہا ہوں آپ کو. کیا بتا رہا ہوں، تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اس چیز کو شاید بہتر سمجھ پائے گا. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو بہتر سمجھ پائیں گے کہ اس کا بولنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے. پھر آئیے چوتھی کنجی کی طرف کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں ہوگی. تو بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی. لیکن آئیے پانچویں کنجی کی طرف، جہاں پر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی. لیکن سائنسدانوں نے تو یہ کہا نا کہ اب سورج کے اندر کتنا ایندھن بچا ہوا ہے، کتنا فیول بچا ہوا ہے اس کے اندر. تو سائنسدانوں نے کہا کہ 5 بلین ایئرز کا جو ہے فیول بچا ہے. اگر آپ اس کو کنورٹ کرتے ہو 5 بلین کو، تو کتنا نکل کر آتا ہے، 500 کروڑ ایئرز. کتنا، 500 کروڑ ایئرز کا ایندھن جو بچا ہوا ہے. جیسے ہی وہ ایندھن ختم ہوتا رہے گا، یہ دنیا جو ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے، یہ دنیا جو ہے بربادی کی طرف جا رہی ہے. یہ یاد رکھنا. تو سائنسدانوں نے یہ انومان لگایا ہے. کیا لگایا ہے، یہ انومان لگایا ہے کہ اتنا ایندھن جو ہے اس کے اندر بچا ہوا ہے. کس کے اندر، سورج کے اندر. جیسے ہی وہ ایندھن ختم ہو رہا ہے، ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اللہ اس کے رسول نے قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر جو ہے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. تو سائنسدانوں نے یہ انومان لگایا ہے. کیا انومان لگایا ہے، کہ ہم قیامت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ایک قدم
ہمارا قدم کس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے. کس کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اینڈ آف یونیورس کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے ہی قیامت ہوئی یہ یونیورس کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی. تو سائنسدانوں نے بھی تو یہی کہا, سائنس نے بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ اتنا ایندھن اس کے اندر بچا ہے. تو یہ انومان لگایا ہے. تو اب اس فرق کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی, اس کے رسول نے جو بات فرمائی, اور آج کا دور جو بات فرما رہا ہے, تو یہ کتنی میچ ہو رہی ہے. دیکھو آپ پہلے تو آپ دیکھو یہ وہ کتنی میچ ہو رہی ہے, یعنی کتنا پرسنٹ میچ ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ 80% باتیں میچ ہو رہی ہیں. تو اللہ رب اس کے رسول کی بات تو حق ہے, لیکن ہم اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں, ہم اپنے ایمان کو جو ہے بڑھا رہے ہیں اس سے, پہلی چیز. اور دوسری چیز, ہم انومان لگا رہے ہیں, ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں, ہم اس کی کنجیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور کچھ بزرگان دین اللہ کے جو کچھ نیک بندے ایسے ہیں, مخلص بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی. کچھ انبیاء کرام ایسے ہیں اللہ نے ان کو ایک خاص قوت عطا فرمائی ہے. تو میرا جو بولنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ نیک بندے, کچھ خاص بندے, کچھ اللہ کے بزرگان دین ایسے موجود ہیں, وہ کچھ ایسے جو ہے ان سے عمل صادر ہوتے ہیں کہ جن سے ان کو غیب کی خبریں جو ہیں عطا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کنجی ان کو خود سے ملی, بلکہ وہ عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اس سے ہمارا انکار نہیں ہے, وہ عطا کرنے والا اللہ ہے. لیکن بزرگان دین کو جو ہے کچھ خاص پاور عطا ہوتے ہیں ان کے پیر کے صدقے میں, ان کے پیر کے واسطے سے, ان کے پیر کی نسبت سے, وہ ان کی تعلیمات سے ان کو کچھ خاص پاور اللہ عطا کرتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ اس کے مخلص بندے ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ مخلص بندے ہوتے ہیں. تو آج کا جو بیان یہی ہے کہ تقدیر بدلتی ہے. تقدیر کیا ہوتی ہے؟ بدلتی ہے. اور تقدیر مبرم میں بھی جو ہے انسان جو ہے مداخلت رکھتا ہے, اس کے خاص بندے جو ہے مداخلت رکھتے ہیں. اسی لیے تو کیا فرمایا کہ کائنات کے وجود سے پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کا جو اس کائنات کا علم تھا, کائنات کے وجود سے پہلے ازل میں, یعنی جب کوئی کائنات نہیں تھی, کچھ نہیں تھا جب, تو اس سے پہلے یعنی ازل میں اللہ کو جو اس کائنات کا علم تھا, یعنی اللہ کا علم جو تھا اس کائنات کو بنانے سے پہلے, اس کا نام تقدیر ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے. تو میں جو ہے یہ بات کہہ کر جو ہے اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں کہ جو ہے تقدیر کو لے کر پریشان نہ ہو, بس اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.